یہ بہت آسان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 10، 20 یا 30 دن نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ایک ہی دن کا وظیفہ ہے اور اسے کرنے میں صرف آپ کے چند منٹس لگ جائیں گے۔ ایک ہی دن میں ایک ہی بار وظیفہ کرنے سے آپ کو اس وظیفے کے کئی فوائد اور فضیلتیں اس وظیفے سے ملیں گی۔ آپ کے گھر، مکان، دکان یا کسی بھی کاروبار میں خوب برکتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے اگر کوئی دکان ہوگی یا کوئی کاروبار ہوگا، اس میں برکت آپ کو نظر آئے گی اور خوب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی آمدنی کو بڑھا دے گا، اور آپ کے گھر یا مکان میں ایسی جگہ سے مال و دولت آئے گی کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے دولت مل سکتی تھی، اور یہاں سے مجھے دولت مل رہی ہے، یہاں سے ذریعے بن رہے ہیں میری آمدنی کے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سورہ اخلاص کے وظیفے کی برکت سے بہت جلد امیر بن جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بہت زیادہ دولت مند بن جائیں گے، بہت زیادہ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور بہت زیادہ قرض ادا کرنے کی اس کے پاس قیمت نہیں ہے، اسے نہیں پتا کہ وہ کیسے قرض چکائے گا، لیکن اس وظیفے کے کرنے کے بعد سے، اس وظیفے کی برکت سے اس کے پاس ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا کہ وہ قرض آرام سے اپنا اتار دے گا۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو پریشانی کی حالت میں اس وظیفے کو کرے تو پھر وہ اپنی آنکھوں سے اس وظیفے کے کرشمات کو دیکھے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے، اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وظیفہ کہ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے، کس وقت کرنا ہے، کس دن کرنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیں کہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا چاہے سنڈے کو کر لیں، منڈے کو کر لیں، منگل، بدھ، جمعرات، یا کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور ٹائم بھی کوئی فکس نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے، یہ آپ نے چند منٹس کا وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ باوضو حالت میں کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو ہے نماز کے لیے، اگر آپ نے کیا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو آپ کو اچھی طرح سے وضو کر لینا ہے۔ پھر آپ کہیں سے بھی بس 1 روپے کا سکہ لے لیں، اور اس 1 روپے کے سکے کو اچھی طرح سے صاف پانی سے دھو لیں۔ پھر آپ اس سکے کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ یعنی دائیں ہاتھ پر لے کر آپ نے بیٹھ جانا ہے کسی پاک صاف جگہ پر، چاہے تو آپ جہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں، یا پھر آپ کسی بھی بیڈ پہ یا صوفے پہ یا کہیں پر بھی نیچے بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس سکے کو دائیں ہاتھ میں رکھ کر وضو کی حالت میں آپ بیٹھ جائیں۔ اس 1 روپے کے سکے کو دائیں ہاتھ میں لے کر آپ نے مٹھی اپنی بند کر لینی ہے، اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی چھوٹا درود اگر آپ کو یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو 41 بار یعنی 41 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ قل ھو اللہ احد کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جب 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی ہر دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 41 ٹائمز یا غنیو پڑھنا ہے، 41 ٹائمز 41 دفعہ پھر آپ کو یا غنیو پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ وہی درود آپ کو پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں 11 بار پڑھا تھا۔ اگر شروع میں کوئی چھوٹا درود پڑھا تھا تو آپ کو آخر میں بھی چھوٹا ہی درود پڑھنا ہے، اور اگر شروع میں درود ابراہیمی پڑھا تھا تو آپ کو آخر میں بھی 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اپنی بند مٹھی پر دائیں ہاتھ کی جو مٹھی آپ نے بند کی ہوئی تھی اور اس کے اندر 1 روپے کا سکہ تھا، اس پر آپ نے بند مٹھی پر دم کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ مٹھی بند ہی رہے گی، مٹھی کھول کر دم نہیں کرنا، اسی دائیں ہاتھ کی بند مٹھی پر ہی آپ کو دم کرنا ہے۔ پھر آپ کی جو مٹھی میں 1 روپے کا سکہ تھا، آپ نے اس کو صدقہ کر دینا ہے۔ آپ نے کسی غریب کو یا کسی مسجد میں آپ نے کسی مستحق کو وہ 1 روپے کا سکہ جو ہے صدقہ کر دینا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی والا 1 سکہ ہی صدقہ کر دیں، آپ اس 1 سکے کے ساتھ اپنے باقی پیسے بھی ملا سکتے ہیں۔ آپ 10 روپے اور ایڈ کرنا چاہیں یا 100 کا نوٹ آپ اس کے ساتھ ملا کر اس 1 سکے کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں صدقے میں۔ آپ جتنا چاہے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، مگر وہ 1 سکہ جو آپ نے جس پر دم کیا تھا ہم نے، وہ والا سکہ تو لازمی آپ کو صدقے میں دینا ہے، خود کے استعمال میں ہرگز نہیں لانا۔ اور وہ صدقہ آپ کو کب تک کرنا ہے؟ 7 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر لازمی وہ
وہ سکہ آپ نے صدقہ کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینا ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آپ کے پاس رزق دولت کی بارش ہو جائے گی، آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا، ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کے رزق کے وسیلے کھل جائیں گے، آپ کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کسی بھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں، رزق میں برکت دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کو اور اس ویڈیو کو آپ کو جتنا بھی ہو سکے آپ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو سنیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ان کے پریشانیاں مسئلے مسائل حل ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے۔